جو ہماری سلائی مشینوں والی باجی ہیں، پہلے ذرا ہم کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ پتہ نا زیل فریدی ان کے بالک ہیں، 2-3 بجے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھنٹہ ایک تصویریں کھچائیں، اس کے بعد یہ جا بوجھا۔ اگر آپ کی سلائی مشینیں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں یا وہ دھاگا کھچ رہا ہے تو باجی ادھر الزام مریم نواز پہ لا دیو، بڑی مطلب تھرڈ کلاس قسم کا ٹیکٹک ہے بائی دا وے۔ باجی نے بتایا کہ وہ جو انڈا گرا تھا ان کے اوپر، اس کی چادر ان کی 50 لاکھ کی بکی ہے۔ وہ پتہ ریلیونٹ ہونے کے لیے کوئی بھی خبر بنا سکتے ہیں۔ وہ اسمگلر اعلیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب میں نے سڑکوں پہ نکلنا، جعلی مولا جٹ انہوں نے بنا۔ اب یہ موصوف جو ہے جس سے یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ لے تو اس کی بھی ریپریکیشنز ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ عالیہ حمزہ صاحبہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا منافقت کر رہی ہو؟ یہ ہسپتالوں کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے شوکت خانم کے لیے کرتے ہیں، یا اس کے لیے زکوٰۃ اور خیرات جاتا ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ جو ٹریم ہے لاہور کے اندر چلانے کا اعلان ہوا تھا اور اس کا ایک ٹیسٹ رن بھی ہوا، اب وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت تکلیف ہے پیپلیوں کو، ویسے میں نے چلتا دل کرتا ہے ان کا کہ ہم نے چوٹے لینے ہیں۔ یہ قطعی طور پر غیر جماعتی انتخابات نہیں ہیں۔ اس کو بہرحال کچھ ٹائیگر صحافیوں نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، دیکھیں مجھے بیچ کے اگر ان کے ڈالر آتے ہیں اور وہ ان کو اگر پبلسٹی ملتی ہے تو چلو بھائی، میں تو کسی کے کام ہی آ رہی ہوں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کچھ آپ فیل کر رہے ہوں گے، مجھے بھی میرا گلا ٹھیک نہیں ہے اور بہت وائرل ہے آج کل لاہور کیا پورے پنجاب کے اندر ہی، اور اب لگتا ہے کہ اس وائرل کی میں میری باری آنے والی ہے۔ سو اگر آج آپ کو تھوڑی سی آواز اوپر نیچے لگے تو اس پہ میری پیش کی معذرت۔ 2-3 باتیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں آج اس گلے کے باوجود، اور یہ پھٹا ہوا ڈھول ٹائپ کی سچویشن آپ کو لگ رہی ہوگی، بٹ اٹس اوکے، برداشت کریں۔ بات یہ ہے کہ کیسی آواز لگ رہی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور جو ایک ہمارا طریقہ ہے کہ جس میں ہم جو یہ ہمارے یوٹیوبر ہیں یا جو ہماری، آج تو علیمہ باجی بھی کودی ہیں، تو بڑے دن ہو گئے تھے، میں علیمہ باجی کو بہت مس کر رہی تھی، تو وہ آج علیمہ باجی بھی میرے ہتھے چڑھنے والی ہیں۔ سو اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز ہیں ہمارے، وہ اوورسیز نہیں جو وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، مطلب وہ عجیب سی مخلوق، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اوورسیز ایز اے ہول، جو ایک بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر صرف جو پاکستان پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کام ہو رہا ہے، اوورسیز بھی اتنے ہی دل کے قریب ہے چیف منسٹر صاحبہ کے، اور ان کے لیے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، تو اس کے اوپر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلے ذرا جو ہماری سلائی مشینوں والی باجی ہیں، پہلے ذرا ہم کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کل جو ہے وہ ڈیالہ کے بعد گفتگو کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ پتہ نا سہیل افریدی ان کے بالک ہیں اور ان کو لانے والی بھی وہی ہیں، سو ان کو کچھ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان کو کچھ زیادہ پریشانی ہوتی ہے افریدی صاحب کے معاملات کے اوپر۔ تو اب افریدی صاحب گھنٹہ بیٹھ کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، ان کے اپنے سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ گھنٹہ بھی نہیں بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں سے نکل لیے، وہ میرا خیال ہے وہ بھی لیٹ اٹھتے ہیں گنڈا پور کی طرح، کوئی 2-3 بجے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھنٹہ ایک تصویریں کھچائیں، اس کے بعد یہ جا بوجھا۔ سو وہ اس کا انہوں نے الزام جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ پہ لگایا کہ جو کرا رہی ہیں مریم نواز کرا رہی ہیں۔ تو باجی میری مطلب آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی سلائی مشینیں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں، وہ پتہ نا جو سلائی مشین، عورتوں کو پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں، یا وہ دھاگا کھچ رہا ہے تو باجی ادھر الزام مریم نواز پہ لا دیو، بڑی مطلب تھرڈ کلاس قسم کا ٹیکٹک ہے بائی دا وے۔ اتنا ٹائم ہے ہی نہیں چیف منسٹر کے پاس کہ وہ ان معاملات میں الجھیں، اور یہ ان کا ظرف ہے کہ جن کو تکلیف دینے کے لیے ان کے بھائی نے اور ان کی جماعت نے کیا کیا نہیں کیا، انہوں نے کبھی جو ہے وہ کوئی انسٹرکشن نہیں دی کہ اس کا کھانا بند کر دو، اس کے بھنے ہوئے مٹن بند کر دو، یا اس کی جم کی مشینیں واپس لے لو۔ سو یہ ان کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے۔ ہو جائے گی ملاقات، اور میرا خیال ہے کہ غالباً اس ویک میں ان کی ملاقات ہو بھی جائے گی، تو جڑا سب تسی کڈنا ہے پائی ملاقات تسی کڈ لینا ہے جی۔ تو اس کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہاں، باجی نے بتایا کہ وہ جو انڈا گرا تھا ان کے اوپر، اس کی چادر ان کی 50 لاکھ کی بکی ہے، تو وہ آج سوشل میڈیا پہ بھی سب لوگ پوچھ رہے تھے، میں بھی پوچھ رہی تھی کہ ریٹ اتنے گیا ہے کہ تھوڑا تھلے آ گیا چادر تھا، جیسے سونے کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یار اتنے سائیکو لوگ ہیں کہ وہ پتہ ریلیونٹ ہونے کے لیے کوئی بھی خبر بنا سکتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے سپورٹر جو یہ خبریں سن کے ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ دوسرا،
جو اسمگلر اعلیٰ ہے، وہ اسمگلر اعلیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب میں نے سڑکوں پہ نکلنا. بعد میں انہوں نے کل ایک جلسہ فرمایا اور وہ جلسی کی کیا حالت تھی وہ مجھ سے زیادہ کلپس آپ کو بتا سکتے ہیں. اور اپنے خطاب میں انہوں نے وہ جعلی مولا جٹ انہوں نے بنا اور اب میں سڑکوں پہ جو ہے وہ فیصلہ لوں گا. تو یہ ویسے بھی یہ وہ چیف منسٹر ہے جس کے لیے یہ خبر آئی تھی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی خیبر پختونخوا کو چلانے کے لیے. تو یہ موصوف کو صرف بڑھ کے مارنے کے لیے اور اس قسم کی شعبدہ بازیوں کے لیے رکھا ہے. بیسکلی یہ چیف منسٹر ہے ہی نہیں. چیف منسٹری جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل کمیٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ چلائیں گے. اور ابھی تک جو اپنی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوا اس نے کیا ہی کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ پاک کا مکافات عمل ہے کہ ثاقب نثار نے ایک فیصلہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کہ جو شخص جو ہے وہ عدالت سے کنوکٹڈ ہو وہ کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اب یہ موصوف جو ہے جس سے یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں یہ فیصلہ لے تو اس کی بھی ریپریکشنز ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب کی پتہ نہیں آرگنائزر ہیں کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آدھی پارٹی ان کو مانتی ہے آدھی نہیں مانتی. عالیہ حمزہ صاحبہ ان کو بڑی تکلیف ہو جی، ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کو بڑا آج ان کے ساتھ ان کو اظہار یکجہتی آ رہا ہے. اور یہ محترمہ اس وقت نیشنل اسمبلی کی ممبر تھیں جب اسی دہشت گرد جماعت کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا تھا، کیا کیا نہیں کیا گیا تھا. بائی دی وے جو پابندی لگی ہے ٹی ایل پی کے اوپر وہ پہلے عمران خان کے دور میں لگ چکی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور 11 پولیس اہلکار اس سارے پروسیس کے اندر مارے گئے تھے جن کے خون کا سودا انہوں نے کر لیا تھا. اور اس کے جو ہے وہ پابندی لگانے پہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو بی بی اپنی حکومت میں کیوں کیا تھا؟ اور اس وقت جو بڑے بڑے بھاشن ہیں تمہارے وزیر اعظم سے لے کر اس وقت کا جو تھا اور باقی کیبنٹ تک اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا منافقت کر رہی ہو؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور جو نالج جو ہے نا وہ ایک بڑی نازک سی چیز ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے جو مطلب سوڈو انٹلیکچوئل جو بنے ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے بہت ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑی کانتو چیز ہے. تو ان کے لیے بھی نا دو طرح کی ٹرم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نالج KNOWLEDG، تو وہ ایک ہوتا ہے کنالج. تو جو باجی ہے نا وہ کنالج کی ڈکشنری میں آتی ہے اور کنالج کی جو ہے وہ اس کے اندر کیٹیگری کے ان کو ڈالے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں فساد کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ایک بڑی حیرت انگیز میں نے ایک جو ہے وہ چیز دیکھی. ایک سابق معاون خصوصی برائے انفارمیشن اور سائنس ٹیکنالوجی ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب جو ہیں اور غالباً یہ KPK کے ہی ہو سکتے ہیں. ایڈے وڈے کانتو ہوتے ہی نہیں سر، مطلب باقی پاکستان فارغ ہے، یہ بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت ہم نے 2 ہسپتالوں کی آمدنی 1 کروڑ سے بڑھا کر 18 کروڑ کر دی ہے. اندازہ لگائیں. یہ ہسپتالوں کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے شوکت خانم کے لیے کرتے ہیں. بنا وہ چیریٹی کے پیسے سے ہے، لیا اس کے لیے زکوٰۃ اور خیرات جاتا ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ کھائی جاتی ہے. اور یہ جو ہسپتال ہیں اول تو کوئی نیا ہسپتال بنایا نہیں، اور جو کوئی ہسپتال ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے پیسے کمانے کی مشین بنائی گئے. اور اس پہ وہ بہت وہ اس پہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اور دوسری طرف پنجاب کے اندر تمام تر جو ادویات ہیں، ٹیسٹ ہیں، OPD ہے، ہر طرح سے فری ہے. ایون جو فری میڈیسن ہیں وہ لوگوں کے گھروں تک بھی جا رہی ہیں. اور پھر جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس چیف منسٹر صاحبہ کا ایک انیشیٹو ہے جس میں جو BHUs یا RHCs ہوتے تھے جو بالکل وہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا، وہ آباد نہیں تھے، وہ ینگ ڈاکٹرز کو دیے گئے اور وہ ڈاکٹرز جو ہے اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں کسی وقت آپ کو دوں گی. اس کو جو ہے جب وہ یہ ان بچوں کو دیا گیا کہ آپ یہ RHC اور BHUs چلائیں تو انہوں نے کہا نجکاری ہو گئی ہے، پرائیویٹائز کر دیا ہے. یہ تو مطلب تباہی کر دی ہے صحت کی. اور یہاں وہ بقول ان کے انہوں نے 18 کروڑ روپیہ کما لیا اسپتالوں سے. ان کی عقل پہ صرف ماتم کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا آج کل PPA بھی ہمارے جو ہے نا وہ بہت مطلب ان کو بھی نا کوئی مطلب کیڑا کاٹ رہا ہے. اور ایک چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ٹیسٹ رن ہوا تھا جو ٹریم ہے لاہور کے اندر چلانے کا اعلان ہوا تھا اور اس کا ایک ٹیسٹ رن بھی ہوا. اب وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت تکلیف ہے. پیپلیوں کو ویسے میں نے چلتا دل کرتا ہے ان کا کہ ہم نے چوٹے لینے ہیں ٹریم کے.
اب وہ اس لیے نا وہ مطلب ہر وقت ٹریم کب چلے گی، ٹریم کب چلنی ہے، اپنا نہیں پوچھتے کہ سندھ میں جو ہے ٹریم چھوڑیں، مطلب گدا گاڑی تک جو ہے وہ اس کے لیے سڑک نہیں ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریم ڈھونڈ رہے ہیں. بائی دا وے کراچی کے اندر 70 کی دہائی تک جو ہے وہ ٹریم چلتی تھی، اس کے بعد بس آئے اور آ کے چھا گئے، اور چھا گئی حال ہوا کہ تباہی بربادی ہوگی. نہیں میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، پھر وہ شکایت چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ. تو اس میں میری گزارش یہ بہت بات ہو رہی تھی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ، میں نے کہا اسی سے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یہ ٹریم چلنے سے کوئی اگر روٹ جو بنے گا اس کے اوپر درخت کٹنے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہ ٹریم کو جو ہے فی الحال مؤخر کیا گیا ہے. یہ ٹریم بالکل لاہور کے اندر موجود ہے، اور بہت جلد گجرانوالہ کے اندر بھی یہ ٹریم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چلنے جا رہی ہے. ایک میٹرو بھی آ رہی ہے گجرانوالہ میں، یہ ٹریم بھی چلے گی وہاں پر. اور لاہور کا جو منصوبہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ابھی التوا کا شکار ہے، لیکن ٹریم جو ہے وہ ہم نے منگا بھی لی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی بھی. اس کے لیے کوئی ایسا روٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے اندر درخت نہ کٹیں اور یہ ٹریم جو ہے اس کو چلایا جا سکے. تو ہن مطلب کو تسلی ہے. اچھا پھر دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے بہت لاہور والوں نے تو دیکھے ہیں کینال کے اوپر سے گزرتے ہوئے بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، بس اسٹینڈس، اور وہ ایسے لگتا ہے، میں بھی یقین مانیے کہ جب میں نے بریفنگز وغیرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اب جب اس کو اصل میں جب آپ اس کو گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں نا تو ایک بہت 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 خوشی اور فخر ہوتا ہے اپنی حکومت پر کہ جو کہا وہ سب اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. ٹک شاپ بھی ہے اس کے اندر، ایک بہت خوبصورت سا بس سٹینڈ ہے جس کے اندر لوگ عزت کے ساتھ اپنی بس کا انتظار کرتے ہیں. اور ایسی بس سٹینڈ جو ہیں وہ شاید یورپ میں بھی آپ کو نہ ملے. یورپ میں بھی بہت سادی ٹپیکل سی بس سٹینڈز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے اس پہ بڑی تکلیف ہے. ہاں جی، اور ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اسکول اسپتال بیچ دیے ہیں، غریب لوگوں کی بنیادی ضرورت، ایک مزدور کی ماہانہ 30,000 آمدنی، انہیں نہیں پتہ کہ آمدنی جو ہے وہ کتنی ہو چکی ہے. پرائیویٹ اسکول کا بل نہیں دے سکتا، ہسپتال کا بل نہیں دے سکتا، لاکھوں کی تیار سے جو ہے بس سٹاپ بن گئے ہیں، اندازہ لگائیں. اور یہ پوچھتے کون ہیں؟ پیپلیے، جن کے اپنے مطلب سندھ کے اندر صحت کی کیا سہولیات ہیں، جن کے اندر انفراسٹرکچر کیا ہے. یہ مطلب شرم نہ ہو بندے کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ بس سٹاپ جو ہے یہ بھی ظاہر ہے مزدور جو ہے مستری وہ بناتے ہیں اور ان کو روزگار بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ جو فری ادویات ہیں، آپ اگر کہیں بیمار ہو کے اسپتال میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فری ادویات وہاں ملیں گی. سو بچوں کی سرکاری اسکول میں کوئی فیس نہیں ہے. ایون سرکاری اسکول، معیاری اسکول ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے چیف منسٹر کا جس کو وہ گاہے بگاہے شیئر بھی کرتے رہتی ہیں. اور اسکول میل پروگرام ہے، بچوں کو یونیفارم دینے جا رہے ہیں اس سال خود گورنمنٹ آف پنجاب. تو آپ کے مقدر میں سڑنا ہے تو اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اس وقت بلدیاتی الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک یہ جو ہے وہ کرٹیسزم اور وہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. کل مجھ سے بھی ایک دو دن پہلے غالباً بدامی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس پہ بدامی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو فرسٹ ایئر ہے، یعنی جہاں سے جو گلی محلے کا جو ایک وارڈ کا الیکشن ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ غیر جماعتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر جماعتی ہے. حالانکہ میں نے بہت کیٹیگوریکلی اس وقت بھی کہا اور اب بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو گلی محلے کا الیکشن ہے وہ صرف اس ٹیئر کی حد تک کہ وہاں پر جو بھی عوام کی بہتر خدمت کر سکتا ہے وہ سامنے آئے، اور یہ قطعی طور پر غیر جماعتی انتخابات نہیں ہیں. یہ جماعتی انتخابات ہیں. جو غیر جماعتی ہوتے ہیں نا اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی انتخابات ہیں، تو یہ غیر جماعتی انتخابات ہے نہیں، صرف گلی محلے کی حد تک، چونکہ وہاں پر سیاست کا لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. یہی بات میں نے بدامی صاحب کے پروگرام میں کی. اس کو بہرحال کچھ ٹائیگر صحافیوں نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی. گڈ فار دیم. وہ اگر میرے دیکھیں مجھے بیچ کے اگر ان کے ڈالر آتے ہیں اور وہ ان کو اگر پبلسٹی ملتی ہے تو چلو بھائی، میں تو کسی کے کام ہی آ رہی ہوں نا. تو اس کے اوپر یہ گزارش میری ہے کہ یہ بالکل طور پر غیر جماعتی انتخابات نہیں ہیں. غیر جماعتی انتخابات پھر پورے ٹیئرز میں غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں. صرف گلی محلے کی حد تک جو ہے وہ اوپن الیکشن ہے، کوئی بھی جماعت اپنے لوگ جو ہے وہ کھڑے کر سکتی ہے.
اور ان لوگوں نے پھر جماعتی انتخابات ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے ایز یونین کاؤنسلز کے چیئرمینز اینڈ وائس چیئرمینز، اور پھر یہ اسی طرح سے یہ ٹیئرز آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ جو ایک خواہ مخواہ کی ایک کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، وہ جی دیکھیں نا اگر اتنی اچھی مقبولیت ہے، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو یہ غیر جماعتی انتخابات میں، ہم غیر جماعتی انتخابات میں نہیں جا رہے، ہم جماعتی انتخابات پہ جا رہے ہیں، شیر کے نشان کے ساتھ جا رہے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کی پرفارمنس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب رزلٹ آئے گا تو پھر میں ان کے ساتھ بات کروں گی. اب کر لیتے ہیں چیف منسٹر کے انیشیٹو پہ بات، اور وہ جو میں نے اوورسیز کے لیے ایک انقلابی قدم کہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز ہیں یہ ظاہر ہے ان کا ایک کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی میں ہوتا ہے، یہ باہر سے بہت سارا ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ان کی سائیڈ ہے، یہ جو پیچھے بھاگنے والی مخلوق ہے نا، گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والی، اور وہ میری امی کی شادی ہو جاتی ہے جی میں ابو بنانے کو تیار ہوں، یہ اس طرح کے بھی اوورسیز ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے. تو جو اوورسیز ہیں ایٹ لارج ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ عدالتیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو اوورسیز کے معاملات کو دیکھیں گی، کیونکہ اوورسیز کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیداد یا کوئی چیز خریدتے ہیں یہاں، اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، اور قبضے ہونے کے بعد ان بیچاروں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے علیحدہ سے ڈیڈیکیٹڈ عدالتیں بنا دی گئی ہیں جو ان معاملات کو دیکھیں گی، تاکہ ان کے یہ کنسرنز جو ہیں وہ بیکاز باقی عدالتوں میں اتنا پہلے پریشر ہے مقدمات کا کہ وہ ان کے بیچاروں کے یا کیس ارجن ہو جاتے ہیں، باری نہیں آتی. سو دوسرا ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ ہماری جو کمیشنز ہیں اوورسیز کے اندر، جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کے اندر بھی یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اوورسیز کمیشن جو ہے اس کو 2025 میں 37,776 شکایات موصول ہوئی، اس میں سے 30,000 کو جو ہے وہ کامیابی سے نپٹا دیا گیا، جو یقیناً ایک اچھی چیز ہے، اور 7,000 جو زیر التوا ہے ان کے اوپر جلد از جلد کام ہو رہا ہے. سو یہ عدالتوں کا، اس کمیشن کا بننے کا ان ڈیسک سے یقیناً اس کو بہت بہتری ہوگی، اور اس کے لیے ون ونڈو جو ہے سہولت اس فیسیلیٹیشن کے لیے ہے. یہ ساتھ ساتھ ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا اگر کال کر کے آپ شکایت کرنا چاہیں تو لاہور کا نمبر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جو آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن کی کاپی جو بھی آپ کی جائیداد ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی. تو وہ جو ایک تکلیف ہوتی تھی کہ آل دا وے ان کو آنا پڑتا تھا اپنی رجسٹریشن کی کاپیاں لینے کے لیے، وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. پورٹل بھی ہے، 24 گھنٹے دستیاب ہے، اور خصوصی عدالتیں جو ہیں وہ بھی بن جائے. میں نے سے اب کہا کہ اس اکتوبر سے وہ شروع ہو رہی ہیں، 6 مہینے میں ان کیسز کا فیصلہ ہونا. تو وہ جو ایک بہت ہوتا تھا کہ لمبا چلتا رہتا ہے اور اوورسیز بیچارے خوار ہوتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا. اور پیرا فورس جو ہے وہ اس پہ جن کو جو قبضے ہوئے ہوئے ہیں وہ قبضے چھڑانے میں جو ہے وہ مدد کرے گی اس فیصلے کے بعد، جو فیصلے آئیں گے عدالتی اس کے بعد. اور جو ہے یہ آپ کو ملک میں آنے کی نہیں ہے، ملک سے باہر بھی اس پہ پٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑی جو ہے وہ سروس، بہت سارے لوگوں نے اوورسیز کا نعرہ لگایا، بہت سارے لوگوں نے اوورسیز کو استعمال کیا، ان کے نام لیے، لیکن ان کے لیے کسی نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہو. تو یہ ان کا فائدہ ہے. اور فیسیلیٹیشن سینٹر میں پولیس، ریونیو اور اوورسیز کمیشن کے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو مل سکتا ہے، جنرل ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے، ویل ویریفیکیشن ہے، امپلائز ویریفیکیشن ہے، امپلائز رجسٹریشن ہے، جو اگر کوئی ڈاکیومنٹ گم ہو گیا ہے اس کی لاس رپورٹ ہے، کرائم رپورٹ ہے، لوگ خواتین کے حوالے سے لیگل ایڈ کی سہولت بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے اوورسیز کے لیے اٹھایا ہے، اور مجھے امید کرتی ہوں کہ اوورسیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی تکالیف میں بہت قابل حد تک جو ہے وہ کمی ہو سکے گی. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے.